بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لکم۔ آقا کریم حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ عزیزان محترم، میرا نام حافظ انجم قریشی ایڈوکیٹ ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل انجم قریشی کے نام سے دیکھ رہے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ اکثر مجھ سے بہت سارے دوست یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جو ایگریمنٹ ٹو سیل، اقرار نامہ لکھا جاتا ہے جب ایک آدمی دوسرے آدمی کو پراپرٹی فروخت کرتا ہے، ان کے درمیان ایک تحریر لکھی جاتی ہے جس کو اقرار نامہ کہتے ہیں، یا انگلش میں آپ اس کو ایگریمنٹ ٹو سیل کہتے ہیں۔ تو اس میں اس کو لکھنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور اگر آپ اس میں کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ آج ہم اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں ان سب دوستوں کو جو اس چینل پر نئے آئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اس کو بیل کو بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا جو ٹاپک ہے بڑا ہی اہم ہے، اور اکثر اس میں چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے، وہ کرنے سے لاکھوں روپے کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات کروڑوں روپے کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارا قیمتی وقت بھی بہت سارا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے اہم بات ہے، اگر کوئی شخص پراپرٹی خریدتا ہے یا پراپرٹی فروخت کرتا ہے اور اس میں وہ ایگریمنٹ لکھتے ہیں جسے اقرار نامہ کہتے ہیں، اس ایگریمنٹ ٹو سیل کو لکھنے میں جو شرائط طے ہوتی ہیں وہی تمام کی تمام شرائط لکھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو 1,00,000 روپے کی پراپرٹی کو فروخت کر رہا ہے، تو وہ لکھتا ہے کہ میں نے اس کو 1,00,000 روپے کی پراپرٹی فلاں پراپرٹی ہے، اس کا یہ حدود اربہ ہے، اور میں نے یہ رقبہ ہے، اس کو فلاں شخص کو میں نے فروخت کر دیا ہے۔ اس میں یہ بھی دوسری شرط لکھی جاتی ہے کہ اس رقم میں سے مجھے اتنے ہزار، 10,000 یا 15,000 روپے جو ہے وہ ایڈوانس رقم جو میں نے وصول کر چکا ہوں، جسے ہم اکثر بعض اوقات اردو میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی میں نے فلاں شخص کو بیانہ دے دیا ہے، بیانے کے طور پر وہ رقم وصول کر لی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی ٹائم طے کیا جاتا ہے کہ جی آپ مجھے یہ جو اے ہے بی کو پراپرٹی فروخت کرتا ہے، تو وہ ٹائم طے کر لیتے ہیں، جی آپ 2 ماہ کے بعد، 1 ماہ کے بعد یا 10 دن کے بعد مجھے آپ بقایا رقم دیں گے، اور میں یہ پراپرٹی آپ کے نام کر دوں گا۔ اور اس میں جو بھی شرائط طے ہوتی ہیں، چیک کی صورت میں آپ دے رہے ہیں یا کیش دے رہے ہیں، تو وہی ساری چیزیں اس میں لکھ لی جاتی ہیں۔ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو میں آپ کرنے جا رہا ہوں، اس میں گواہان کا ضروری ہونا بہت ضروری ہے۔ گواہان جو اس میں موجود ہوتے ہیں، اکثر دونوں پارٹیوں نے اپنی اپنی طرف سے رکھے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ بہت اہم بات ہے، اکثر ان لوگوں کو گواہان بیچ میں رکھیے جو آپ کے لوکیلٹی، جو آپ کے علاقے کے لوگ ہیں، جو ان میں سے معززین ہیں، جو ایماندار ہیں، جن کے بارے میں آپ یہ یقین رکھتے ہوں یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، یہ فلاں شخص ہے، ان نیوٹرل لوگوں کو بیچ میں گواہان رکھیے۔ یہ سب سے بڑی اہم بات تھی۔ اس کے علاوہ جو اہم باتیں ہیں میں مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر اس دوران ایگریمنٹ کے درمیان آپ لکھی جاتی ہیں کوئی بات، اس بات میں آپ سمجھتے ہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کوئی ٹیمپرنگ کر دی گئی ہے، تو آپ اس کو فوری طور پر الگ سے لکھیں، اس پہ اس غلطی کو درست کرنے کے بعد اس لائن کے اوپر اپنے سگنیچر کریں، اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے اسے الگ تحریر کریں اسی ڈاکومنٹ کے اوپر۔ یعنی کہ جو آپ ڈاکومنٹ لکھ رہے ہیں، جو اقرار نامہ لکھ رہے ہیں، جو کاغذ آپ لکھ رہے ہیں، اس میں الگ سے پھر تحریر کریں، جی یہ غلطی ہو گئی تھی، اصل مطلب اس کا یہ ہے، اور پھر اس کے نیچے بھی آپ گواہان کی ضرور تصدیق کروائیں، یعنی کہ ان کی گواہی اس میں ڈلوائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو بہت ساری مشکلات سامنے آ سکتی ہیں۔ میرے پاس ایک کیس آیا تھا، میں اس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کا کوئی بڑا نقصان نہ ہو۔ میرے پاس ایک کیس آیا تھا، اس ایگریمنٹ ٹو سیل 2 پارٹیوں کے درمیان لکھا گیا، اور اس میں ایک ڈیٹ تھی 3 لکھا ہوا تھا، 2 لکھا ہوا تھا، اس ہندسے کو 3 میں بدل دیا گیا، اس میں ٹیمپرنگ کر دی گئی، اور اس کی الگ سے جو ہے تحریر نہیں لکھی گئی تھی۔ جو الگ سے تحریر نہیں لکھی گئی تھی، اس کا مطلب یہ تھا وہ فراڈ تھا۔ جو الگ سے تحریر لکھی جاتی ہے اس کو انیشیل کہتے ہیں انگریزی میں، اور جو اکثر زبان ہماری لاء میں استعمال ہوتی ہے اس کو انیشیل کہتے ہیں۔ اس کو انیشیل نہیں کیا گیا تھا، یعنی کہ الگ سے تحریر نہیں لکھی گئی تھی، جس وجہ سے ایک پارٹی نے دوسرے پارٹی کے ساتھ فراڈ کیا ہوا تھا، 1 ماہ کو انہوں نے بڑھایا ہوا تھا،
پھر اس کی وجہ سے آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے، پھر ایک دوسرے کے خلاف لیٹیگیشن چلے گئے، پھر اس لیٹیگیشن کو پہلے تو انہوں نے کرمنل پروسیڈنگ سٹارٹ کی، ایک دوسرے کے خلاف مقدمات کا اندراج کروانے کی کوشش کی، پھر بعد میں وہ سول کورٹ میں آ گئے۔ جب سول کورٹ میں 2014 میں آئے، اب جا کے یہ فیصلہ 2022 میں سول کورٹ سے ہوا ہے، اب وہ اس کی اپیل چل رہی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ یہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے، میں نے اس کا ریفرنس بھی دیا تھا اپنے کیس کے اندر، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، آپ کوئی تحریر کر رہے ہیں تاریخ میں لکھنے میں، اگر آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں نام لکھنے میں، ولدیت لکھنے میں، شناختی کارڈ لکھنے میں، تو آپ اس کی تحریف جو کر رہے ہیں، یا اس کو آپ اس میں جو ٹیمپرنگ کر رہے ہیں، اس کو اوپر سگنیچر کروائیے، جو لکھنے والا ہے اس کے سگنیچر کروائیے، اور جس کے حق میں یا جس کے خلاف لکھی جا رہی بات، تو ان دونوں سے سگنیچر کروائیے۔ پھر ایک الگ سے نوٹ بھی دیے، وہاں پہ بھی ان کے سگنیچر کروائیں، پھر گواہ کا بھی وہاں پہ دستخط کروائے جائیں، تاکہ کل کوئی بندہ کوئی نہ مکرے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو میں نے ابھی کیس کا ایک ریفرنس دیا ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ بندوں کے 6 سال 7 سال جو سے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں، اور آپس میں جو اختلافات ہیں وہ اکثر دشمنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری آپ تک دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جو آپ نے دیکھی ہے، اس سے ضرور سبق حاصل کریں، اور آپ کو اگر یہ پسند آئی ہے اس میں کمنٹ باکس میں لکھیں۔ اگر آپ کو کوئی مزید مشورہ درکار ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں اس میں اپنا نمبر دے دوں گا، اور اگر اس کے علاوہ کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں تو آپ میرے نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ اور دوست حافظ انجم قریشی ایڈوکیٹ کو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔